أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. تھی ہم جی 185 ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی یا نہیں؟ کر لی تھی نا، کر لی تھی. تو اس کا مضمون تو ذہنوں میں ہے کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا، ہے نا؟ جی آگے دیکھیں گے. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ماہ رمضان یعنی رمضان کا مہینہ، شہر کے معنی مہینہ ہے نا، تو رمضان کا مہینہ یہ وہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن شریف کو، یعنی اتارا گیا قرآن کو، ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی اور کھلی ہوئی ہدایت کو دے کر، یعنی اس کے اندر ہدایت ہے اور کھلا ہوا کھلم کھلا بتلایا ہوا راستہ ہے، والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان تمیز ہے. یعنی قرآن شریف جس میں نازل کیا گیا رمضان مبارک کے مہینے میں جو نازل کیا گیا ہے قرآن شریف، یہ اس کے اندر ایک تو یہ کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، دوسرا یہ ہے یعنی کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے ہدایت کو، راستے کو بتلایا گیا ہے، کھول کھول کر بیان کر کے بتلایا گیا ہے راستے کو کہ صحیح کیا ہے، اور والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے بتلایا گیا ہے. فمن شہد منکم الشہر، جو کوئی پائے اس مہینے کو، جو کوئی حاضر ہو اس مہینے میں سے مراد جو کوئی عقل کی حالت میں، بلوغت کی حالت میں، پورے ہوش و حواس یعنی عقل کی حالت میں اس مہینے کو پالے، او فلیصمہ چاہیے کہ وہ اس میں روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر، اگر کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اپنی گنتی کو پورا کر لے دوسرے دنوں میں. جو کل جو بات ہوئی تھی نا وہی، یعنی کل والی جو آیت تھی، کل ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس کو منسوخ کرتے ہوئے اس آیت کو ناسخ کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو ناسخ کر کے بھیجا ہے. یعنی کل آیت کیا تھی؟ ایام معدودات، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسے کہ اور لوگوں پر، تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس امید پر کہ تم تقوی اختیار کرو. تو روزے کی مصلحت بتلائی گئی کہ تقوی کا آنا. پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا ایام معدودات، یعنی یہ گنتی کے دن ہیں، جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اپنی گنتی کو پورا کر لے دوسرے دنوں میں، یعنی ان چھٹے ہوئے دنوں کو پورا روزہ رکھ کر پورا کر رہے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، اور اگر کوئی اس کی طاقت، اور اگر کوئی طاقت رکھنے والے یعنی مالدار ہوں، حیثیت رکھتے ہوں، تو وہ بجائے روزوں کے رکھنے کے، یعنی اپنی گنتی کے بعد دوسرے دنوں میں اپنی گنتی کے پورا کرنے کے بجائے اگر استطاعت ہے، مال ہے تو فدیہ دے دے، یعنی مسکین کو کھانا کھلا دے. اگر کوئی اور جو کوئی بھلائی میں آگے بڑھتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر روزہ رکھ لے تو وہ زیادہ بہتر ہے. مطلب یہاں پر بھلائی، زیادہ بھلائی روزے کے رکھنے کو بتلائی جا رہی تھی. بس ایک یعنی یہاں پر ایک اختیار دیا جا رہا تھا، ایک قسم سے اختیار دیا جا رہا تھا، چھوٹ بھی دی جا رہی تھی، یعنی اجازت بھی دی جا رہی تھی کہ اگر تمہارے پاس فدیہ دینے کی طاقت ہو اور روزہ رکھنے میں کچھ دشواری ہو رہی ہو تو تم جو ہے فدیہ دے کر روزے کا کفارہ ادا کر سکتے ہو. مگر اس آیت میں یہاں پر اللہ رب العالمین نے پابندی لگا دی کہ اس اختیار کو چھین لیا اور پابندی لگا دی کہ فمن شہد منکم الشہر، جو کوئی پا لے تم میں سے اس مہینے کو،
فلیسم تو وہ چاہیے کہ اس میں روزہ رکھے. اور چھوٹ صرف اور صرف مریض کے لیے اور بیمار کے لیے ہے. کہا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہ اپنی گنتی کے دنوں کو پورا کرے بعد میں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی اب یہاں پر فدیے کی کوئی بات نہیں ہو رہی. اب جو گنتی کے دنوں کو بعد میں پورا کرنے کی جو چھوٹ دی جا رہی ہے، اگر مریض ہے تو وہ قضا کر سکتا ہے اپنے مرض کی مدت کو رمضان کے بعد میں، یا ٹھیک ہونے کے بعد، اچھا ہونے کے بعد، جب کبھی بھی اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھ سکتا ہے. یا تو پھر اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر ہے تو حالت سفر میں ہے اور روزہ رکھنے کی گنجائش نہ ہو تو وہ اپنے روزہ افطار کر لے اور مناسب وقت پر اپنے روزوں کو ادا کر دے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو چھوٹ دے رہے ہیں، یہ جو مہلت دے رہے ہیں، جو ہمیں اختیار موقع دے رہے ہیں بعد میں رکھنے کا قضا کے طور پر، اس کے تعلق سے فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ تم پر مشقت کے ڈالنے کا یا تنگی کے کرنے کا نہیں ہے، سختی کا نہیں ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو چاہیے کہ تم پورا کرو تمہاری گنتی کے دنوں کو، یعنی رکھو. تم فدیہ دینے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہی تمہارے لیے آسانی ہے کہ بعد میں جو رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں یہی تمہارے لیے آسانی ہے، اور چاہیے کہ تمہیں روزہ رکھ کر اپنی گنتی پوری کرنی ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ تم پورا کرو تمہاری عدت کو، یعنی تمہاری گنتی کے دنوں کو روزے کے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اس نے تمہیں راستہ دکھلایا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس امید پر کہ تم شکر گزاری کرو، یعنی تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہیں، سانس کا اچھی طریقے سے آنا جسم کے اندر، اور وہ ہماری پاکیزہ ہوا کے لینے کا، ہمارے ہر خون کے ذرات تک پہنچنا، ہمارے جسم کے ہر باریک سے باریک نسوں تک ہوا کا پہنچنا، پھر گندی ہوا کا باہر نکلنا، یعنی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا معاملہ ہے. تو اسی طریقے سے کھانے کا ہضم ہونا، کوئی آواز نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی درد نہیں، ہاضمے میں کوئی تکلیف نہیں، باقاعدہ کھانا ہضم ہو رہا ہے. خون جو چیزیں جو جتنا حصہ خون بننا ہے خون بن رہا ہے، جتنا حصہ پانی بننا ہے پانی بن رہا ہے. اسی طریقے سے الگ الگ معدنیات اپنے اپنے جگہ پر، اپنے اپنے مقام پر بآسانی پہنچ رہے ہیں، اور جو گندگی ہے وہ غلاظت ہے بآسانی جسم سے باہر نکل رہی ہے، کوئی دشواری نہیں ہو رہی، کوئی رکاوٹ نہیں ہو رہی. یعنی ایک نظام اللہ رب العالمین نے ہم پر ہمارے ساتھ چلایا ہے، اور اس میں کوئی ہمیں اس کا احساس بھی نہیں، اس کا اندازہ بھی نہیں کہ یہ نظام ہمارا کتنی بہترین انداز میں، کتنی سہولت کے ساتھ ہو رہا ہے پورا. تو ایک ایک بھی اگر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات اگر ہم گننے جائیں تو عقل حیران رہ جائے اور ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں. تو اسی لیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے چاہے کہ روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی، ہمیں جو جسم دیا، اس جسم کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع کیا تو کھانے پینے سے رک گئے، فضول باتوں سے منع کیا، فضول باتوں سے رک گئے، اپنی بشری ضروریات کو پورا کرنے سے منع کیا تو اس سے رک گئے. جب وقت اللہ تعالیٰ نے جو ایک مستقل ایک مقررہ وقت عنایت کیا کہ اسی وقت میں کھانا ہے تو اسی وقت میں کھا رہے ہیں، اس وقت میں نہیں کھانا تو نہیں کھا رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جسم کو، اللہ تعالیٰ کے یہ جسم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ ہماری جاگیر نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے چلائیں. یعنی میرا جسم ہے میری مرضی ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ جسم ہے. تو اس میں غذا پہنچانا بھی ہو تو اللہ کے بتلائے ہوئے وقت پر، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر اس میں غذا پہنچانا ہے، اس میں کھانا پہنچانا، اس میں پانی پہنچانا، جو بھی اس کا استعمال ہے.
اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کی ہر عضو کا استعمال اللہ کی مرضی پر ہونا ہے. یہ اللہ رب العالمین یہاں پر سبق دے رہے ہیں ہمیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شکر گزاری یہی ہے کہ اس کا صحیح استعمال کریں. میرے مرضی کے مطابق، میرے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنا، یہ جسم کی شکر گزاری ہے، جسم کی نعمت کی شکر گزاری ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی فرما رہے ہیں کہ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں راہ دکھلائی، طریقہ بتلایا شکر گزاری کا، صاف صاف کھول کھول کر احکامات بتلائے. جسم کو عنایت کیا تو جسم کے استعمال کا طریقہ بھی بتلایا. جیسے ہم کوئی مشینری گھر لاتے ہیں، کوئی بھی لے آئیں، کوئی بھی چیز الیکٹرانک کی، تو ساتھ میں ایک مینول کتاب بھی آتی ہے، مینول بک بھی آتی ہے، تاکہ اگر ہم اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، بغیر سیکھے، بغیر جانے، اس کے معلومات حاصل کیے بغیر، تو ہو سکتا ہے وہ اس میں خرابی آ جائے، وہ چلے ہی نہ، یا تو چلنے کے ساتھ ساتھ فوراً خراب بھی ہو جائے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہماری قرآن شریف ایک مینول ہے ہمارے خود کے استعمال کا، ہماری خود کی زندگی کے گزارنے کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اور اس کا صحیح استعمال کر کے ہمیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک سوال ہے، یہ سفر سے مراد سارے سفر ہیں، یعنی دنیا کے حساب سے بھی کوئی اگر سفر کرنا چاہے، کسی کام سے جا رہا ہے، یا صرف شرعی سفر جیسے عمرہ وغیرہ کے لیے جا رہا ہے تو وہ مراد ہے؟ نہیں، سارے سفر ہیں. سارے سفر. سفر جو ہے مطلب 3 میل سے زائد اگر جا رہے ہیں کسی بھی کام سے ہو تو وہ سفر میں ہی شمار ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سوال ہے جی. دیکھیں پیچھے والی آیت 184 میں کہا کہ فدیہ دے دو اگر تم نہیں رکھ سکتے. جی ٹھیک ہے. ہاں. اس آیت میں اگر جیسے کوئی نہیں رکھ سکتا، لائک فار ایگزامپل اف somebody is very very sick، بزرگ بھی ہیں تو بہت، تو وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلا دیا نا کہ وہ جو ہے فدیہ دیں گے. فدیہ ابھی اسی آیت میں ہم نے کہا کہ فدیہ منسوخ ہو گیا. فدیہ ان لوگوں کے لیے منسوخ ہو گیا جو ایسے بیمار تھے کہ بعد میں اچھے ہو گئے. اچھا. ہاں، ان کے لیے منسوخ ہو گیا. یا مسافر تھے پھر بعد میں مقیم ہو گئے تو ان کے لیے فدیہ منسوخ ہو گیا. فدیہ مطلب صحت مند کے لیے منسوخ ہو گیا، مگر ایسی بیماری جس میں دوبارہ صحت پانے کی کوئی امید نہ ہو. ابھی ایسی بیماری سے مراد ابھی شوگر بھی ایک بیماری ہے، مگر یہ تو موت کے ساتھ ہی جاتی ہے، لوگوں کا کہنا ہے، ماننا یہی ہے کہ لوگوں کے موت کے ساتھ ہی جاتی ہے، آتی ہے تو. مگر یہ بیماری ایسی نہیں کہ اس سے جو ہے اتنا گھبرایا جائے، اتنا پریشان ہویا جائے، روزے چھوڑ دیے جائیں، نہیں ہے نا. تو یعنی یہ تو ایک ہماری زندگی کے طور طریقوں کو بدلنے کی چیز ہے. اگر ہم ہماری زندگی کے طور طریقوں کو بدل لیں، ہمارے کھانے پینے کے انداز کو، ہمارے رہنے سہنے کے انداز کو بدل لیں، تو پھر یہ شوگر کی بیماری ہو یا بی پی ہو، اس قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ اپنے آپ اپنا راستہ پلٹ لیں گی. تو یہ کوئی ایسی بیماری نہیں کہ جس میں انسان جو ہے گھبرا کر اپنے اعمال کو چھوڑ دے. یہ تو ہمیں راہ راست پر لانے والی بیماریاں ہیں کہ فضولیات سے بچ جائے اور پاکیزہ اور شریعت کے مطابق اپنی غذا کا، اپنی صحت کا خیال رکھا جائے. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ 2 حصہ کھایا، ایک حصہ کھاتے، پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ خالی. یعنی ابھی بھوک باقی رہتی، کھانا چھوڑ دیتے تھے، ہاتھ روک لیتے تھے. اگر اس پر چلیں گے تو نہ فیٹی لیور ہوگا، نہ کوئی ہمارا لیور ڈیمیج ہوگا، اور نہ ہی یہ انسولین کا مسئلہ پیدا ہوگا. تو اسی طریقے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہو. یعنی صحاباؤں میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ میں بخار، زکام یہ تو سننے میں آتا ہے،
مگر شوگر بی پی تو کبھی سننے میں نہیں آتی. کہیں احادیث میں شوگر یا بی پی کی بیماریاں سننے میں، جیسے آج کل نئی نئی بیماریاں آئی ہیں، کیوں کہ ان کی زندگیاں، ان کے کھانے پینے کا انداز اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے پر تھا. سارا فساد تو ہماری غذا سے ہے نا. تو اگر ہاں ایسی کوئی بیماری لاحق ہو جائے جس سے انسان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، وہ بستر کا بھی مریض ہو جائے، اور یہ ایسی بیماری ہو کہ اب یہ اس کے لیے مسلسل اگر روزہ رکھنے میں دشواری ہو، دوائی کے پہنچانے میں تکلیف ہو رہی ہو، جس سے نقصان ہو رہا ہو، یا تو اس کی طبیعت میں بھی ایسی تکلیف ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور اچھا بھی نہیں ہونے والا ہے، تو پھر وہ اس کا فدیہ دے سکتے ہیں. مگر کوشش یہ کریں حتی الامکان کہ روزہ رکھ لیا جائے. چلیں آگے دیکھتے ہیں. اب اللہ رب العالمین یہاں پر روزے کے بارے میں بات کی، اس سے پہلے وراثت کے بارے میں بات کی، اس سے پہلے قصاص کے بارے میں بات کی ہے نا. احکامات ہم پر لاگو کرتے جا رہے ہیں، ہے کہ برابر سرابری کا معاملہ ہو بدلوں کے دینے میں. پھر اس کے بعد وراثت کے بانٹنے میں احتیاط کرنی چاہیے، طرفداری نہیں، اور گناہ کی توصیت بھی نہیں، اور وصیت کرنے میں بھی دیکھ بھال کر کے وصیت کرنی ہے. پھر اس کے بعد روزوں کے تعلق سے بیان کیا گیا. اب یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے سوال کریں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرما رہے کہ جب آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے. اللہ تعالیٰ یوں کریں کہ مطلب مومن سوال کریں یا مسلمان سوال کریں یا اہل کتاب سوال کریں، یوں نہیں آ رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میرے بندے جب سوال کریں عنی میرے تعلق سے، میرے بارے میں، میرے بندے اگر آپ سے پوچھیں فَإِنِّي قریب، تو کہہ دیں کہ بے شک میں ان سے بہت قریب ہوں، بے انتہا قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں، میں پکار کو ان کی قبول کرتا ہوں جب مجھے کوئی پکارتا ہے. ہر پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں، یعنی جواب دینا سے مراد قبول کرنا ہے. اب ہماری اردو زبان میں ہمارے اس میں اگر کسی نے سوال کیا تو اس کا جواب دینا یہ جواب ہے نا. اگر کسی نے کچھ پوچھا تو اس کے بارے میں اس کو بتلا دینا یہ جواب ہے. کیسے ہیں تو ہاں ہم الحمدللہ ہم اچھے ہیں، تو یہ کیا ہے جواب ہے. مگر عربی میں جواب کا معنی یہ ہے، اجیب کا معنی یہ ہے کہ میں قبول کرتا ہوں، یعنی اس کو عطا کر دیتا ہوں. اس کا جو سوال ہے اس کو عطا کر دینا، اس کو دے دینا، اس کی پکار کو پورا کر دینا، اس کی مانگ کو پورا کر دینا، یہ معنی ہیں اجیب کے، یعنی میں پورا کر دیتا ہوں یا میں قبول کرتا ہوں دعوت داعی پکارنے والے کی پکار کو. اذا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی مگر چاہیے کہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ میری پکار کا جواب دے، میری پکار کو بھی سن لے، میری پکار کو بھی قبول کر لے، میری پکار کی طرف بھی راغب ہو جائے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور میری عبادت کرے، مجھ پر ایمان لائیں، میری فرمانبرداری کریں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اس امید پر کہ اس کو وہ بھلائی کا ذریعہ بن جائے، اس کے حق میں ہدایت کا ذریعہ بن جائے یا بھلائی کے پانے کا سبب بن جائے. یعنی اللہ رب العالمین کی یہ آیت، یہ اللہ رب العالمین کا یہ جملہ ایک بے انتہا اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت کو، بے پناہ محبت کو اور اللہ تعالیٰ کی ہم سے بے پناہ قربت کا ظاہر کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ کسی غزوے میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے. ہر اونچائی پر چڑھتے وقت، ہر بلندی پر چڑھتے وقت، ہر وادی میں اترتے وقت ہم بلند آوازوں سے تکبیر کرتے جا رہے تھے.
یعنی غزوے میں جا رہے ہیں، جنگ میں جا رہے ہیں، کفار کے سے لڑنے جا رہے ہیں، تو جہاں بھی چڑھائی آتی یا اتار آتا، کسی بھی پہاڑوں کے درمیان سے گزرنا ہوتا، تو ایک جوش کے ساتھ نعرے لگا رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیریں بلند کر رہے تھے اور زور زور سے پکار کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر فرمانے لگے کہ لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، لوگوں یعنی چیخ چیخ کے گلا سکھا نہ لو، یعنی لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی کم سننے والے یا دور رہنے والے کو نہیں پکار رہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہرا بھی نہیں ہے اور دور بھی نہیں ہے کہ تمہاری پکار کو تم چیخ کر بولیں گے تبھی وہ سنے گا، بلکہ جسے تم پکارتے ہو وہ تم سے تمہاری سواریوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی تمہارے جس جانور پر تم بیٹھے ہو اس جانور کی گردن سے بھی زیادہ وہ تم سے قریب ہے۔ پھر ایک اور دفعہ فرمایا، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہے کہ سن اے عبداللہ بن قیس، سن، جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ہم سے بے انتہا قریب اور وہ ہمارے ساتھ اٹھ رہا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر پکار کو سن رہا ہے، ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کے طور پر ہاتھ اٹھا کر مانگے تبھی وہ ہمیں سن رہا ہو، نہیں، بلکہ چلتے پھرتے بھی اے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کی جانب سے دل دکھا، اے اللہ تو نے جانا، تو نے بھی سنا، میرے سننے سے پہلے تو نے سن لیا ہے اور میرے دل پر کیا گزر رہی ہے تو بہتر جان رہا ہے، اے اللہ تو میرے حق میں بہتری کے فیصلے فرما دے، تو میرے حق میں عزتوں کے فیصلے کر دے، تو میرے حق میں عافیت کے فیصلے کر دے۔ چلتے پھرتے ہی دل کی آہیں اللہ رب العالمین سن لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو الگ سے بیٹھ کر پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی اعمال ہم گن گن کر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، شرط یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بے انتہا قریب سمجھ رہے ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کو دور سمجھتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ جلد بازی کا مطلب یہ کہ جتنا بھی مانگو ملتا ہی نہیں، جتنا بھی مانگو ملتا ہی نہیں، مانگ مانگ کر تھک رہے ہیں۔ تو اگر جملے اگر ہوں یا ہمارے دل میں ایسا شک گمان ہو یا ایسا شک ہو کہ مانگنے والوں کو دینے والوں کو ہی دیتا ہے، ہمیں نہیں ملتا، ہمیں نہیں دیتا، اتنے سالوں سے مانگ رہے ہیں، تو اتنے سالوں سے جب مانگ رہے ہیں تو ہمارے مانگنے کا انداز کیا تھا؟ ہم زبان سے مانگ رہے ہیں، دل سے کسی اور پر خیال رکھ رہے ہوں کہ فلاں ہمارا کام بنا دیں گے، فلانوں کی وجہ سے ہمارا سب کچھ ہو رہا ہے، اگر نوکریاں رہیں گی تو نوکری اچھی جگہ مل گئی ہے تو اللہ کا فضل ہے، گزارا چل رہا ہے، اگر نوکری چلی جائے تو کیا ہوگا، یعنی اس قسم سے جو ہمارے دلوں کے اندر ایک اگر مگر والی جو باتیں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے دعا کی قبولیت میں رکاوٹ آتی ہے۔ تو بندہ اللہ رب العالمین کو بے انتہا اپنے سے قریب سمجھے اور اللہ رب العالمین کو سے مانگے تو پھر اللہ رب العالمین ضرور بضرور اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھ سے قوی یقین، پورے ایمان کے ساتھ، پورے رسوخ کے ساتھ، پورے کامل یقین کے ساتھ جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز عنایت کرتا ہوں، یعنی اس کی مصلحت پر غور کرتے ہوئے، جب تک کہ وہ گناہ کسی رشتے ناطے کے توڑنے کا نہ ہو یا گناہ کا نہ ہو۔ 2 دعائیں بالکل قبول نہیں ہوتی، مردود ہو جاتی ہیں، رد کر دی جاتی ہیں۔ ایک کسی رشتے ناطے کے فلاں 2 کے درمیان توڑ ہو جائے، توڑ پھوڑ ہو جائے، یعنی رشتے خراب ہو جائیں، ان کا رشتہ ان سے خراب ہو جائے، ہم سے اچھا ہو جائے، نہیں، کسی سے توڑ کر ہم سے جوڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے اللہ پاک عافیت دے، ہم سب کے رشتے اچھے ہو جائیں، یعنی اس طریقے کی دعائیں، ارادے ہمارے نیتیں پاکیزہ ہوں، وسیع نیتیں ہوں، اور کوئی گناہ کی
دعا نہ ہو، کوئی گناہ کسی گناہ کے حق میں مانگا جا رہا ہوا گناہ نہ، یہ دعا نہ ہو، تو اللہ رب العالمین مصلحت پر غور کرتے ہوئے یا تو وہ خود وہ جو دعا جو مانگی جا رہی ہے وہ دعا ہو بہو قبول ہو کر وہ چیز عنایت کی جاتی ہے، وہ چیز مل جاتی ہے، یا تو پھر اللہ رب العالمین اس دعا کے بدلے سے دنیا میں ہم پر آنے والی کوئی بڑی مصیبت کو یا کسی بلا کو کسی مسئلے کو ہم پر سے ٹال دیتے ہیں، یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم میں کیا بڑی بلا مصیبت آنے والی تھی اور ہماری کس دعا کے بدلے میں وہ مصیبت روک دی گئی ہم سے، اللہ نے عافیت دے دی۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین دعا کو اٹھا کر آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا بدلہ اتنا عنایت کریں گے کہ بندہ اس وقت چاہے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری دعا کوئی قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، یعنی دنیا میں کوئی دعا کا اثر ملا ہی نہ ہوتا، تاکہ اس قدر اجر ہمیں آخرت میں مل گیا ہوتا۔ تو مگر یہاں پر شرط بتلائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں جو میری پکار پر لبیک کہتا ہے، یعنی میرے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ میری ہر آواز پر لبیک کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر آواز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکار کیا ہے، قرآن شریف میں بھرے ہوئے احکامات ہیں، قرآن شریف میں درج کیے ہوئے ہر احکامات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کو بھی قرآن شریف میں درج کر دیا، بیان کر دیا، اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول کہہ دیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہر طریقہ، ان کا ہر بول ہماری زندگی میں عمل میں آ جائے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کے پھرنے کا انداز، ان کے سونے کا انداز، یعنی ہر طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری سنتیں ہماری زندگی میں ہوں، پورا قرآن ہماری زندگی میں ہو، پھر اللہ رب العالمین فرما رہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یعنی وہ ایمان کے ساتھ ہو، تو پھر لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس امید پر کہ وہ لوگ راہ پا جائیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ کسی کو سوال ہے اس میں؟ آپ نے ابھی کہا کہ دو دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایک یہ کہ دو لوگوں میں پھوٹ پڑوانے والی دعا، رشتوں کے قطع کرنے کی والی دعا، اور دوسرا گناہ کی دعا۔ لیکن رشتے تو قطع ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ لوگ تو چاہتے ہیں ویسے کرنے کے لیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں سوڑی ڈلوانا چاہتے ہیں، تو وہ دعا لیکن قبول ہو نہیں بھی رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اب یہاں پر بعض انسان خود کوشش کر کے رشتے میں پھوٹ ڈالتا ہے، بعض انسان کوشش نہیں کرتا، دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ان دونوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے۔ تو ایسی دعا جو اللہ سے کہی جا رہی ہو پھوٹ ڈالنے کے لیے، کوئی جائز رشتہ ہو اور ہم پھوٹ ڈالنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی کی دو بیویاں ہیں تو ایک بیوی بیٹھ کے دعا مانگ رہی ہے کہ اس کی سوکن اور اس کے میاں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جی آ گیا۔ ہاں، اور گناہ کی دعا سے مراد کیا ہوگا؟ گندا کام کرنے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ میں یہ گندا کام کر ہی لوں۔ جی ایسی تو مانگ سکتے نا کہ اللہ جو شرری لوگ ہیں ان کو جو ہے سو ظاہر کر دے تو فلاں لوگوں کے سامنے، تاکہ ان کے شر سے بچا جائے۔ ہاں یہ شر سے پناہ مانگنے کے لیے تو اللہ کے وسلم کی خود کئی دعائیں ہیں جو شر سے بچنے کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بہترین دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، فتنۃ الرجال نہیں کہا، یعنی اے اللہ مردوں کے شر سے بچا نہیں کہا، اے اللہ عورتوں کے شر سے بچا کہا، کیونکہ دنیا میں جو شر اکثریت عمومی طور پر زیادہ جو شر میں جو حصہ لینے والی ہیں وہ عورتیں ہی ہیں، مردوں کے دماغوں کو گھمانے والی بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں، تو جہاں کہیں گھوم کر جی سورہ یوسف میں بھی تو اللہ نے کیسے عورتوں کی طبیعت سیٹ کی ہے۔ ہاں، تو یعنی اکثر جہاں تک دیکھا جائے عورت اور مال، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے خصوصیت سے دعا بتلائی کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، کہ اللہ عورتوں کے شر سے حفاظت فرما۔ تو اگر خود ہم بھی اگر اس دعا کو پڑھیں گے تو رشتہ داروں میں یا جان پہچان میں جہاں کہیں بھی اگر
عورتوں کی جانب سے کہیں شرور پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ پاک اس سے حفاظت فرما دیں گے، ضرور اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے. ہم مطلق مانگ رہے ہیں نا دعا، کسی ایک کو ٹارگٹ کر کے نہیں مانگ رہے. دعا پھر سے بتا دیجیے ایک بار. اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ من فتنۃ النساء. جی. پھر وہ اور دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں ہیں جس میں اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ہم پر کسی ایسے کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرتا ہو، یہ ہے دعا. پھر اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ تو رنج اور غم سے حفاظت فرما. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، اور کمزوری سے اور کاہلی اور سستی سے حفاظت فرما. من البخل والجبن، اور کنجوسی سے حفاظت فرما. واعوذ بک من غلبۃ الدین، اور قرض کے دباؤ سے حفاظت فرما. وقہر الرجال، اور لوگوں کی زور آوری سے حفاظت فرما، یعنی اے اللہ لوگوں کی زور آوری سے حفاظت فرما. تو یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں صبح شام کی جو دعائیں منقول کی ہیں یہ ہماری سکون اور عافیت کے لیے ہیں، اور ان کلمات، یہ کلمات جامع ہیں، اس میں برکتیں ہیں، اس میں رحمتیں ہیں. اس میں اگر معنی اور مفہوم کو جانتے ہوئے اگر پڑھیں گے تو ضرور بضرور یہ ہمارے حق میں دنیا ہی میں جنت کے مزے آنے لگ جائیں گے. پھر یا عرض ربی و ربک اللہ اعوذ باللہ من شرک و شر ما خلق فیک و شر ما یدب علیک. اس میں کیا ہے، اے زمین تیرا اور میرا رب اللہ ہے. یا عرض ربی و ربک اللہ اعوذ باللہ من شرک، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے. و شر ما خلق فیک، اور اس ساری مخلوق کے شر سے جو تجھ میں پیدا کی گئی ہے. پھر وشر ما یدب علیک، اور ہر اس کے شر سے جو تجھ پر چلنے والی مخلوق ہے. پھر کیا ہے، یدب علیک واعوذ باللہ من اسد و اسود، اور میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیر سے اور اسدے سے. من الحیۃ والعقرب، اور سانپ اور بچھو سے. من شر ساکن البلد، اور اس شہر کے رہنے والوں کے شر سے. ومن والد وما ولد، اور باپ اور بیٹے کے شر سے. اب باپ اور بیٹے کے شر سے ایک تو کیا ہے، شہر والوں کے شر سے پناہ مانگی گئی، دوسرا باپ اور بیٹے کے شر سے پناہ مانگی گئی. تو یہ باپ اور بیٹا کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جن ابلیس اور ابلیس کی اولاد ہے. تو یعنی اللہ کے رسول کی یعنی بے مثال دعائیں موجود ہیں. اگر یہ دعا آپ پلیز گروپ پہ ڈال دیں، شیئر کر دیں گروپ پہ انشاءاللہ. جی یہ دعا کیا کہا؟ نہیں آواز سمجھ نہیں آئی، کیا کہا آپ نے؟ جی یہ دعا پھر سے ایک بار بول دیجیے. ہاں، یا عرض ربی و ربک اللہ اعوذ باللہ من شرک و شر ما خلق فیک و شر ما یدب علیک و اعوذ باللہ من اسد و اسود ومن الحیۃ والعقرب ومن شر ساکن البلد ومن والد وما ولد. تو اس میں اگر ہم ومن شر ساکن البلد میں اب جتنے بھی رشتہ داری میں ہیں، جان پہچان میں ہیں، جو بھی شر پہنچانے والے ہیں سب آ جائیں گے، ہر یعنی اس شہر کے رہنے والوں کے شر سے. تو اس میں مسلمان غیر مسلمان جو بھی شر پسند ہے سب آ گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی ادائیگی کے ساتھ جب ہم مانگیں گے تو اس کا ثواب الگ اور دعا کی قبولیت الگ. تو ترجمے کے ساتھ بھیج دیں تاکہ ترجمے پر غور کرتے ہوئے پڑھیں. ایسے ہی زبان کی نوک سے پڑھیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے. اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں تو مانگنا معنی سمجھ کر ہی تو مانگا جاتا ہے نا، بغیر سمجھ کے کیا مانگیں گے. تو اب یہاں پر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بتا دو نا کتنی بار پڑھنا، صبح شام پڑھنی ہے کیا؟ ہاں صبح شام 3 آپ کی مرضی، 3 دفعہ پڑھ لیں، 1 دفعہ پڑھ لیں، مگر دل کی گہرائی سے پڑھ لیں. ہوتے ہیں نا جو صبح کا اذکار ہے جو روٹین میں اس کو بھی شامل کریں نا، شامل کر لیں. مگر دیکھیں صبح کے اذکار میں ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اسی کو پڑھ لیں.
ہاں، یا ارض ربی و ربک اللہ اعوذ باللہ من شرکی و شر ما خلق فیکی و شر ما یدب علیکی، یعنی اللہ کو پکار رہے ہیں ہم اللہ کو ان الفاظ سے، ان کلمات سے پکار رہے ہیں جس کلمات سے اللہ کے نبی نے پکارا تھا، مگر معنی اور مفہوم پر غور کرتے پکارے۔ ہماری دعائیں دیکھیں پھر قبول کیسے نہیں ہوتی، ہمارے لیے کافی ہیں، دعائیں ہی کافی ہیں، مومن یہ دعائیں ہتھیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، ہم جو دعا عبادتیں کرتے ہیں اس کا مغز دعا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے دیکھیں روزے کی بات چل رہی تھی، اللہ تعالی روزے کی بات چل رہی ہے، پھر آگے بھی جو ہے اللہ رب العالمین روزے ہی کے احکامات بیان کر رہے ہیں۔ آگے کی آیت جو آ رہی ہے وہ بھی روزے ہی کے تعلق سے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، درمیان میں اللہ رب العالمین نے اس کو لے آئے۔ کیا وجہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا کروا رہے ہیں، پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ میں تم سے بے انتہا قبول ہوں، میں قریب ہوں اور میں تمہاری سنتا ہوں، تو تم مجھ سے قریب ہوتے ہوئے مجھے پکارا کرو، تقویٰ اختیار کرتے ہوئے مجھے پکارا کرو، میں تمہاری سنتا ہوں۔ تقوی کا اختیار کرنا اور مجھ سے قریب ہو جانا، مجھے پا لینا، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا راز ہے۔ تو اب فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ اللہ کے نبی کے فدائی تھے، اتنے زیادہ عاشق رسول تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حرکت کو وہ یوں ہی جانے نہیں دیتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کسی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کبھی کہیں ٹھوکر لگی ہوئی رہتی یا کہیں کچھ بھی ہوا رہتا تو ٹھیک اگر اسی جگہ سے گزرنا کا موقع ہوتا اور راستہ صاف بھی ہوتا پھر بھی ٹھوکر کھانے کی نقل کرتے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی کو یہاں پر ٹھوکر لگی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرتے گرتے بچے تھے، تو ان کی نقل، یعنی کوئی عمل وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، کعبے کی 4 دیواروں کے اندر داخل ہوئے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، کون ہے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، تو ان کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر گئے ہیں تو دوڑتے ہوئے آئے کہ اندر جا کر وہاں کس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا دعا مانگ رہے ہیں، کہاں کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں، کہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ چیز میں دیکھے بغیر نہ رہوں۔ دوڑتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر بھی آ چکے تھے، تو بلال رضی اللہ عنہ دروازے پر تھے کعبۃ اللہ کے، تو بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے اندر جا کر کیا 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 تھا، تو پھر بلال رضی اللہ عنہ نے ساری کیفیت بتلائی کہ فلانے ستونوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے دعا مانگی، پھر یوں کیا۔ تو یعنی کوئی حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ جانے نہیں دیتے تھے اپنے جاننے بغیر۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے کہ جب افطار ہوتا رمضان، جب روزہ رکھ کر افطار کا وقت ہوتا تو اپنے گھر کے سارے بچوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو سب کو جمع کر کے باقاعدہ اجتماعی طور پر دعا مانگا کرتے تھے، تاکہ اللہ رب العالمین نے روزے کے دنوں میں دعاؤں کی کثرت سے قبول کرنے کا وعدہ کیے ہیں۔ تو اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 شخصوں کی دعا ہرگز رد نہیں ہوتی، ایک عادل بادشاہ کی، دوسرا روزہ دار شخص کی، اور تیسرا مظلوم کی۔ اسے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو مظلوم کو قیامت میں اللہ تعالیٰ بلند کرے گا، اور مظلوم کی بددعا کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ کس کی دعا؟ مظلوم کی۔ مظلوم کون ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں مظلوم کون ہے؟ جس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ جس پر ظلم کیا جاتا ہے، مگر اگر وہ شکایتیں کرتے پھر رہا ہو، یا وہ بھی اس کو پیچھے سے ہو یا آگے سے ہو کڑوی کسیلی سنا رہا ہو، تو پھر وہ مظلوم نہیں ہوا۔ آ رہی نا بات سمجھ میں؟ مظلوم وہ ہوتا ہے جو چپ کر جائے اور معاملے کو اللہ کے حوالے چھوڑ دے۔ پھر دیکھیں اللہ رب العالمین کا آسمان سے ڈنڈا کیسے برستا ہے،
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کے لیے کے اوپر جانے کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کی فریاد پر کہتے ہیں کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر مظلوم کافر بھی ہو مگر اللہ رب العالمین اس کی بھی سن لیتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک یہ کہا گیا حدیث شریف میں کہ عادل بادشاہ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ہم تو بادشاہ نہیں ہیں، تو چلیں ہم اس لسٹ سے نکل گئے، نہیں، بادشاہت سے مراد حکمرانی ہے نا، حکومت۔ تو اب ہمیں اگر ہمارے گھر کی ملکیت ہے، اگر ہم گھر کے حاکم ہیں یا گھر کے بادشاہ ہیں اور ہمارے ماتحت کے اندر رہنے والوں کے ساتھ ہمارا معاملہ انصاف والا ہے، تو یہ دعا پھر ہمارے حق میں بھی ہوگی، یعنی یہ چیز ہمارے ساتھ بھی پوری ہوگی۔ ہر بڑا اپنے ماتحت میں، یعنی ہر حکمران یا ہر آقا یا ہر مربی اپنے ماتحت میں رہنے والوں پر انصاف کا معاملہ کرے، شفقت کا معاملہ کرے، نرمی کا معاملہ کرے، برابر سرابر کا معاملہ کرے، تو پھر اللہ رب العالمین اس شخص کی دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں۔ کوئی بھید بھاؤ نہ ہو، اپنے ماتحت میں رہنے والوں کے درمیان کوئی بھید بھاؤ نہ ہو، پھر ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور دوسرا روزہ دار شخص کی، اور تیسرا مظلوم کی۔ اگر کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہے تو نہ، اگر ہاں اس ظلم سے بچنے کی شکل نکالنے کے لیے اگر کسی سے بیان کرنا ہو تو بیان کر سکتے ہیں، مگر اگر شکل نکالنے کی کی جگہ نہ ہو، بس یوں ہی زبان کے مزے کے لیے یا کانوں کے مزے کے لیے یا اس کی عزت گرانے کے لیے کسی کے سامنے ہمیں بیان کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور تو یہاں پر یہی بولا جا رہا ہے کہ مظلوم، یعنی ایسے بھی مظلوم نہیں بننا کہ ظالم کی مدد ہو، مظلوم ایسے بھی نہیں بننا کہ ظالم کی مدد ہو، یعنی اگر ظالم کی مدد کر رہے ہوں، ہم اتنے مظلوم بن گئے کہ ظالم کی مدد کرنے لگ گئے، تو پھر ظالم کو جتنا گناہ ہو رہا ہے اتنا مظلوم کو بھی گناہ ہوگا۔ تو مظلوم کس حد، کون سا مظلوم، کیسا مظلوم ہو، یعنی جہاں پر ہمیں زبان کھولنے کی گنجائش نہ ہو، جہاں پر شکایتیں ہم نہیں کر سکتے، فضول ہو رہی ہیں، اگر ہماری شکایتیں فضول ہونے کا ڈر ہے، کارآمد اور مفید ہونا نہیں ہے، اس کا کوئی حل نکلنا نہیں ہے، ایسی جگہ پر خاموش ہو جائیں اور معاملے کو اللہ کے حوالے، اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ آئی بات سمجھ میں میری، میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ تھوڑی اور اس کی وضاحت کر دو نا۔ ایک پیچھے ہم نے آیتیں بھر پڑھی تھی جہاں اللہ نے کہا تھا تمہیں تقویٰ نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تم سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، رائٹ؟ اس کے بعد ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ مظلوم بھی ایک لمٹ تک بننا ہے، اگر بول سکتے ہیں، ویسے تو بول سکتے ہی نہیں ہم، ہماری کیا حیثیت ہے بولنے کی، جدھر بولے ادھر ہی پڑ جاتی ہے۔ جی تو مطلب دی اینڈ تو یہی ہوتا ہے کہ بندہ چپ کر کے سب اللہ پہ چھوڑ دے۔ جی تو یہ آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ مظلوم بھی عقل مندی سے بننا ہے، تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی دیکھیں اب جو ہے، اگر ہم ایسی جگہ ہم مظلوم بن رہے ہیں، چپ کر جا رہے ہیں، کہ ہمارا چپ کر جانا پھر اس کو سامنے والے ظالم کو اتنا زیادہ قوی کر دے گا، مضبوط کر دے گا کہ وہ اس کا ظلم پھر اوروں کی طرف بھی سرایت کر جائے گا۔ آج ہم پر کر رہا ہے، کل کسی اور پر۔ اب بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، اب ہم ایک بچے کو کہہ رہے ہیں کہ تو چپ کر جا، تو چپ کر جا، اب بڑے کو جو ہے ہم ہوا دیتے، مطلب چھوٹے کو دباتے جا رہے ہیں، چپ کراتے جا رہے ہیں، اور بڑا پھولتا جا رہا ہے۔ اب کل کے دن وہ کیا کرے گا؟ کل کے دن مزید مضبوط ہو جائے گا، اور کل کے دن والدین پر بھی انگلی اٹھانا شروع کر دے گا، اپنے ہر ماتحت پر دباؤ ڈالنے لگ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں کیا چھوٹے کو ہمیں چپ کرانا ہے؟ نہیں، بلکہ چھوٹے کو یہ کہیں کہ ہمیں آ کر آگاہ کرو، جب بھی یہ تم پر ظلم کرے تو ہمیں آ کر آگاہ کرو، تاکہ ہم اس کی پکڑ کریں، ہم اس کی اصلاح کریں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تاکہ یہ بڑا صحیح ہو جائے، بڑا ظالم بن کر کل کے دن دنیا میں ایک ظالم شخص بن کر تیار ہو کر کھڑا نہ ہو۔ کل کے دن اس کا ظلم آج چھوٹے بھائی پر کر رہا ہے، کل کے دن بیوی پہ کرے گا، پھر ماں پر کرے گا، پھر باپ پر کرے گا، پھر اپنے آفس میں اپنے نیچے رہنے والوں پر کرے گا، ماحول میں گند پھیلا دے گا۔
پھر اس کی خود کی بھی دنیا اور آخرت ہماری اولاد کی برباد ہو جائے گی. تو ایسی جگہ پر کیا کرنا ہے؟ چپ ہونے کو نہیں، بلکہ ہمیں آگاہ کرنے کو کہیں گے کہ بڑے چھوٹا اپنے مربی کے پاس، اپنے مصلح کے پاس جائے اور اس کی خبر کرے کہ اس نے فلانے نے مجھ سے ایسا ظلم کیا ہے. تو یہاں پر یہ بات ہو گئی. اب بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر وہ ظلم جو ہے وہیں محدود حد تک ہو جاتا ہے، وہ پھیلنے والا نہیں ہوتا. اگر بیان کریں تو ہاں ہو سکتا ہے کہ رشتے ضرور خراب ہوں گے، معاملات میں پھوٹ پڑ جائے گی. اگر کسی کا اگر میاں بیوی میں ہی اگر کوئی ظلم کرنے والے ہوں آپس میں ایک دوسرے پر، اب یہاں پر حکمت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ جو ہے اگر اصلاح کا اگر کوئی طریقہ نکل سکتا ہے تو نکلوائیں. اگر اصلاح کا طریقہ نہیں نکل سکتا تو حکمت کے ساتھ اس معاملے کو خود ہی نمٹائیں، کیونکہ یہ معاملہ تو پھیلنے والا نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.